دل کو چھو لینے والا درود ابراہیم کی برکت کا ایک مشاہدہ۔ ہمارے ادارے درود اکیڈمی کے واٹس ایپ گروپ ممبر محمد خالد صاحب جہلم سے یہ مشاہدہ لکھتے ہیں کہ میرے ایک دوست حاجی اشرف صاحب حج و عمرہ کی سعادت سے واپس لوٹے تو میں ان سے ملاقات و مبارکباد کے لیے گیا۔ دوران ملاقات وہ مجھے کہنے لگے، یار خالد، درود شریف کی برکات و کرامات کا ایک عجیب واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی حاجی صاحب سنائیں۔ کہنے لگے، میں اپنے گاؤں گیا تو وہاں مسجد میں میرے ایک پرانے جاننے والے قاری صاحب مل گئے۔ نماز کے بعد ان سے ملا تو بڑی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، دین کی باتیں ہونے لگی اور چلتے چلتے بات درود شریف کی برکات تک آ پہنچی۔ پھر وہ قاری صاحب کہنے لگے کہ حاجی صاحب میں آپ کو درود شریف کی برکت کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ یہ کہ کافی عرصے پہلے میں حج پر گیا۔ ایک دن میں خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا کہ میرے سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے گلے میں پاکستانی کارڈ تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ پاکستانی ہیں، چلو ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں اٹھ کر ان کے پاس گیا اور سلام دعا کرنے کے بعد ان سے پوچھا، آپ کہاں سے ہیں؟ وہ بزرگ بولے، میں پاکستان کے شہر بہاولپور سے ہوں۔ پھر میں نے پوچھا، آپ کب یہاں آئے ہیں؟ ان بزرگ نے ایک لمبا سانس لے کر کہا، قاری صاحب 22 سال ہو گئے ہیں اور میں ہر سال یہاں آتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اچھا ماشاءاللہ، آپ 22 سال سے یہاں آ رہے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں؟ کہنے لگے، میرا ایک بیٹا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے اور میں بھی مزدوری کرتا ہوں۔ یہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ میں نے کہا، آپ مزدوری کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہر سال یہاں آنے کے اسباب کیوں کر اور کیسے بن جاتے ہیں؟ کہنے لگے، چونکہ میں درود ابراہیمی پڑھتا ہوں تو اسی درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما۔ چنانچہ کچھ دن بعد اللہ کا ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ حج پر جائیں، انتظامات میرے ذمہ ہیں۔ اور یوں میں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پہلی مرتبہ یہاں آ گیا۔ یہاں آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر میں نے پھر دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ہر سال یہاں آنے کی سعادت نصیب کر، کیونکہ میں یہاں آ کر بہت خوش ہوتا ہوں۔ در کعبہ قبولیت کا در ہے، سو میری اس دعا کو بھی قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا۔ اور آج 22 سال ہو گئے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی بندہ آ کر مجھے یا تو حج پر بھیج دیتا ہے یا عمرہ پر، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری برکات درود شریف کی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھ پر نظر کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مجھے اپنے در پر بلاتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، بابا جی مجھے درود ابراہیمی کا کوئی اور خاص راز یا بات بھی بتلائیں، مجھے درود ابراہیمی کا کوئی اور خاص راز یا بات بھی بتلائیں۔ وہ بزرگ کہنے لگے، ایک اور خاص بات یہ ہے جو میں بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن اب چونکہ آپ اور میں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں تو چھپانا بھی مناسب نہیں ہے۔ 22 سال ہو گئے ہیں مجھے حرم شریف میں آتے ہوئے، اور میں ہر سال جب خانہ کعبہ آتا ہوں تو خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں داخل ہونے کی بھی توفیق نصیب فرما، کہ یہ دروازہ بھی کبھی میرے لیے کھلے۔ ہر سال اسی طرح کعبے کے سامنے بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھتا اور یہی دعا مانگتے ہوئے دروازے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا۔ پھر جب تھک جاتا تو واپس اپنے کمرے میں آ جاتا، یوں دل کی حسرت دل میں ہی رہ جاتی۔ پھر ایک سال ایسا ہوا کہ میں حج پر آیا اور کعبے کے سامنے بیٹھا درود شریف پڑھ رہا تھا۔ یہ جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم صاحب حرم شریف میں ماؤ لشکر داخل ہوئے اور ان کے لیے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھلا تو جنرل صاحب اندر داخل ہوئے، پھر کچھ دیر بعد باہر آئے تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ میں وہیں بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا اللہ نہ میں کوئی بادشاہ ہوں اور نہ ہی جنرل ضیاء الحق ہوں کہ یہ لوگ میرے لیے کعبہ کا دروازہ کھولیں۔ اب تو نے ہی مجھ پر کرم کرنا ہے کہ جس طرح مرضی چاہے خانہ کعبہ کے اندر حاضری نصیب فرما دے۔ چنانچہ 3-4 دن میں اسی طرح درود ابراہیمی پڑھ کر کعبے کے سامنے دعا مانگتا رہا۔ چوتھے دن حسب معمول اسی طرح بیٹھا ہوا تھا اور ٹکٹکی باندھ کر کعبہ شریف کے دروازے کو دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک عربی بھاگتا بھاگتا میرے پاس آیا
اور مجھے پکڑ کر کہنے لگا تم کدھر تھے؟ میں 3 دن سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ عربی کہنے لگا مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں بندہ فلاں جگہ پر بیٹھتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس کے لیے کعبہ شریف کا دروازہ کھولو اور اس کو اندر داخل کرواؤ، لہٰذا اب آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو کعبۃ اللہ میں داخل کرواتا ہوں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا، میری آنکھوں میں اشکوں کا سیلاب امڑ آیا اور زبان پر شکرانہ تھا۔ اس عربی نے دروازہ کھلوایا اور کہنے لگا آپ کے پاس 45 منٹ ہیں، 45 منٹ بعد ہم آپ کو باہر لے آئیں گے اور دروازہ بند کر دیں گے، لہٰذا اندر داخل ہوں اور شکر و عبادت بجا لائیں۔ یہ وہ خاص بات ہے جو درود ابراہیمی کی برکت سے وجود میں آئی۔ اس واقعے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے درود ابراہیمی پڑھنا نہ چھوڑا، اور یہ درود ابراہیمی کی برکات ہی ہیں کہ اللہ پاک ہر سال مجھے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرماتے ہیں، الحمدللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آپ لوگ اکثر مشاہدات پڑھتے اور سنتے ہیں کہ فلاں نے درود پڑھا اس کی یہ حاجت پوری ہو گئی، فلاں نے درود پڑھا اس کو زیارت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی، فلاں نے درود پڑھا اس کا فلاں مسئلہ حل ہو گیا، یا پریشانی ختم ہو گئی، غموں سے نجات ملی، یا قرضہ ختم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی درود کے کیا فوائد ہیں؟ درود پڑھنے والے کو کیا کیا انعامات ملیں گے جو کہ احادیث میں بھی یہاں موجود ہیں، جو کہ احادیث میں بھی بیان ہوئے ہیں؟ آئیے آج ہم ان انعامات کو بھی گنتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کو کیا کیا انعامات ملیں گے۔ جو بندہ درود شریف پڑھتا ہے، ایک درود سے اس کی 100 حاجتیں پوری ہوں گی، وہ اہل سنت میں شامل ہوگا، دنیا کے تمام امور میں تصحیح کر دی جائے گی، اس کو نیکیوں کا پورا وزن دیا جائے گا، غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، دہشت اس شخص سے دور کر دی جاتی ہے، شفاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی، مرنے سے پہلے جنت دیکھ لے گا، اہل سنت میں شمولیت مل جاتی ہے، دشمنوں پر فتح نصیب ہوتی ہے، فقر و فاقہ تنگی و محتاجی سے نجات پاتا ہے، ہر جگہ اتفاق اور دولت میسر آتی ہے، ہر شخص اس سے محبت کرنے لگتا ہے، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت نصیب ہوتی ہے، بخل کی بیماری سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کی غیبت کم کر دی جاتی ہے، اس کے بدن سے خوشبو آیا کرے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سے نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احسانات اس پہ وارد ہوں گے، مرشد کامل کی خصوصیات اس میں پیدا ہوں گی، اور وہ رہنما بن کر لوگوں کی رہنمائی کرے گا، اس کے گناہوں کی آگ بجھ جائے گی، دعائیں قبول ہوں گی، جنت میں بلند درجات نصیب ہوں گے، اس کی جان و مال میں خوب برکت ہوگی، عزت و آبرو محفوظ کر دی جائے گی، اضافہ کر دیا جائے گا، رزق فراخ کر دیا جائے گا، نبی علیہ السلام قیامت والے دن اس سے مصافحہ کریں گے، اور روح قبض ہونے کے وقت سختی سے بچایا جائے گا، یعنی اسرائیل علیہ السلام اس کی جان نرمی سے نکالیں گے، اس کی دعوت کا ثواب 10 گنا کر دیا جائے گا، فرشتوں کا امام بنایا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، ہمیشہ نیک ہدایت حاصل رہے گی، اس سے تمام بلائیں دور کر دی جاتی ہیں، اور تمام بیماریوں سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور اسے لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانے والا بنا دیا جاتا ہے، اس کے لہجے میں مٹھاس پیدا کر دی جاتی ہے، غصے اور نفرت کو اس میں سے ختم کر دیا جاتا ہے، جڑ سے خاتمہ کر دیا جاتا ہے، حسرت کی موت نہیں مرتا وہ، اس کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، لوگوں میں نمایاں حیثیت عطا کی جاتی ہے اسے، اس کے اعمال میں آل میں برکت کر دی جاتی ہے، اس کی عمر میں برکت رکھ دی جاتی ہے، اس کے اندر سے روحانی بیماریوں کو ختم کر کے اس کی روحانیت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور وہ مرنے تک ایمان پر سلامت و قائم رہتا ہے، پل صراط پر عظیم الشان نور نصیب کیا جائے گا، اور جنت میں قرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگا، اور اس طرح کے بے شمار انعامات ہیں جو درود پڑھنے والے کو ملتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی باتوں سے ڈرا نہیں کرتے،
وہ حالات سے گھبرایا نہیں کرتے، بس وہ درود پاک پڑھتے رہتے ہیں اور اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے والے ہارا نہیں کرتے، وہ بکھرنے سے پہلے ہی سمیٹ لیے جاتے ہیں، تھام لیے جاتے ہیں، آغوش محبت میں لے لیے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ درود شریف آپ خود پڑھتے ہیں، رب العزت آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پڑھو۔ وہ جو رب العزت ہے نا، کبھی کسی غیر یا ایسے انسان کی زبان پر اپنے محبوب کا نام آنے ہی نہیں دیتا جس سے وہ ناراض ہو، اس لیے درود شریف کا پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بارگاہ خداوندی میں قبول کر لیے گئے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان انعامات میں بھی غور کریں، مشاہدات سنیں، ان سے شوق بڑھتا ہے درود پڑھنے کا، اچھی بات ہے، سنا کریں، لیکن ہمیں اس کے باقی کے انعامات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو اس کو یہ انعامات گنوا سکیں کہ بھائی آپ درود پڑھیں، آپ کو دنیا و آخرت میں یہ انعامات نصیب ہوں گے۔ اور یقین کریں یہ جتنے انعامات آپ نے سنے ہیں اکثریت آپ میں موجود ہے، آپ کی عمر میں، آپ کے آل میں برکت رکھ دی گئی ہے۔ اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کو ان انعامات میں سے کیا کیا نصیب ہو چکی ہیں، کیا کیا مل چکے ہیں، اور یہ درود کی صداقت کی گواہی ہے۔ لہٰذا کثرت سے درود پڑھیں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ آمین آمین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔